نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ جنت والوں کا ذکر ہوا، پھر فرمایا کہ جو مجرم ہے وہ الگ ہو جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ الگ ہو جائے، مجرموں کی لائن الگ لگے گی قیامت کے دن، اور پھر اللہ پاک ان کو یاد دلائیں گے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے بنی آدم تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی بات مانتے ہیں جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، یا جو بتوں کو پوجتے ہیں، یا جو قبروں کو پوجتے ہیں، تو شیطان کے کہنے پہ پوجتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر 8 ارب انسان ہیں تو 6 ارب جو ہے اس کی بات مان رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تو شیطان کرواتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو باقی ہے یہ غلط ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ جو بھی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہوگا۔ شیطان چاہتا ہے کہ میری پارٹی بڑی ہو اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ساتھی ہوں، تو ہوں گے۔ اب دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایسی ایسی خواہشات لوگوں نے اس کو دین بنا رکھا ہے۔ اب آپ 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے کہ لوگوں کی کیسی کیسی خواہشات سامنے آتی ہے اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ بھئی دین کی دلیل جو ہے وہ شریعت ہے، نہ کہ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہاں کتنے زیادہ لوگ تھے جی۔ بھئی لوگ تھے، اگر صحیح تھے تو پھر تو صحیح تھے، اور اگر غلط تھے تو پھر وہ غلط ہے۔ اچھا، لوگوں کی عقل بھی کام نہیں کرتی نا۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے مٹی رکھی ہے، اس کے اوپر رنگ ڈالا ہے، اس کے اوپر لائٹیں لگائی ہیں، اس کے اوپر گاڑیاں رکھی ہیں، اور لوگ جا کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کیا ثواب ہے، کیا چیز ہے۔ دیکھتے ہیں نا بارش میں لوگ رات کو پہاڑیاں بنائی ہیں، اس میں بتیاں لگائی ہیں۔ یہ جس طرح بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یار یہ کیا کرتے ہو؟ تو یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ بھئی ایسے کام کرو تاکہ تم دین سے نکل جاؤ، تمہیں ثواب نہ ملے۔ یہ خواہشات ہیں نا۔ دین تو دلیل سے، اور دین جو ہے وہ آپ دین والوں سے پوچھیں گے، دنیا والوں سے نہیں پوچھیں گے۔ اور جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا تھا نہیں جلوس کو، اب وہ بیچارے خود بھی پریشان ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر، ہم نے کیا کیا تھا، اور یہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ علماء اگر ان کو سمجھائے بھی، اب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ مولوی اپنے آرام سے بیٹھو، ہمیں کچھ کرنے دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، ہم نے بنی آدم سے یہ عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک تو نے چھپا ہوا دشمن، وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لائنوں کے لائنیں لگی ہوتی ہیں اس کے پیچھے،
جو بھی خرافات کے پیچھے جاتا ہے وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ وہ حزب الشیطان، شیطان کے گروہ میں جا رہا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، جو بھی غیر اللہ کی عبادت ہوگی شریعت کے خلاف ہوگی وہ شیطانی عبادت ہوگی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم میری عبادت کرو، سیدھا راستہ یہ ہے، عبادت میری کرو، شیطان کی بات نہ مانو۔ تو وہ شرک میں مبتلا کرے گا، بدعت میں مبتلا۔ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے کل محدثۃ